سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ الیاس چنیوٹی صاحب، ان کی ایک ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اور پچھلے دنوں آپ سب کے علم میں ہے کہ ربوہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک دہشت گرد مارا گیا تھا اور 6 لوگ وہاں پہ جو ڈیوٹی پہ تھے، وہاں یہ 6 لوگ، ان کو بھی نقصان پہنچا تھا اور وہ کئی ہاسپٹل میں علاج بھی ہو رہا ہے۔ الیاس چنوٹی صاحب کو بڑا خیال آ گیا اور یہ بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں، جو خلاصہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو بندہ وہاں پہ آیا ہے، اس کی عمر 50-55 سال ہے۔ اس کے شناختی کارڈ سے پتہ چل رہا ہے، شناختی کارڈ سے ظاہر ہو رہا ہے، اور وہاں سے انہوں نے یہ تھیوری پیش کی کہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ زیادہ ینگ عمر کے ہوتے ہیں، 19-20 سال، 25 سال، جو بھی سوری۔ اب جو بات اس میں بتانے والی ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں کہ دہشت گرد کس عمر کا ہوتا ہے۔ کہیں بھی آپ نے یہ سنی بات کہ جناب 19-20 سال کے دہشت گرد ہوتے ہیں؟ آئے دن علماء جو ہیں یہ پکڑے جاتے ہیں بدکاری میں۔ اکثر آپ نے دیکھا، کبھی کسی شہر سے خبر آ جاتی ہے، کبھی کسی شہر سے فلاں بچے کے ساتھ زیادتی کی، فلاں بچی کے ساتھ زیادتی کی، تو ان میں جو چہرے نظر آتے ہیں ینگ تو ہیں ہی ہیں، لیکن 70 سال کے بھی ہوتے ہیں، 60 سال کے بھی ہوتے ہیں۔ میں علماء کی بات کر رہا ہوں، عام پبلک کا تو آپ پوچھیں نا۔ علماء کی اس لیے بات کریں گے کہ انہوں نے تربیت کرنی تھی معاشرے، انہوں نے معاشرے کے حالات بدلنے تھے، تو ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ کبھی کسی کو پکڑا جاتا ہے، کبھی کسی کو پکڑا جاتا ہے۔ پھر جب تک تحقیقات مکمل نہ ہو، میرا خیال الیاس چنوٹی صاحب کو سوچنا چاہیے، وہ خود بھی اینڈ میں کہہ رہے کہ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، تو سر آپ انتظار کر لیتے، تحقیقات ہونے دیتے، پتہ چل جائے گا کہ یہ دہشت گرد ہے یا یہ کیا لینے آیا۔ پھر دوسرا اعتراض ان کا یہ یہاں پہ تھا کہ جناب جو ربوہ کے لوگ ہیں، ان کے آپس کے میں اختلافات ہیں، اور یہ بندہ وہاں کتنی دیر تک رہا، کب تک اس کی گاڑی کھڑی رہی، ربوہ میں بڑی سیکیورٹی ہے، ہر طرح کی چیک کیا جاتا ہے۔ تو اس پر بھی میرا خیال ہے کہ اگر یہ ربوہ لوگ کا معاملہ ہے، اور آپ آگے کیسے کہہ سکتے تھے یہ دہشت گرد ہے یا نہیں دہشت گرد، جب تک پولیس نے انکوائری نہیں کی، جب تک پولیس کی رپورٹ نہیں آئی، اور کوئی کافی لمبا پروگرام انہوں نے کیا، اس میں کوئی ایسی مقبول بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہو۔ یہ پولیس کے معاملات ہیں، پولیس نے جب اس کا شناختی کارڈ مل گیا، اس کے گھر کا پتہ چل گیا، وہ ساری رپورٹ جو ہے پولیس جب تک لوگوں کے سامنے نہیں لے کے آئے گی، میڈیا کے سامنے نہیں لے کے آئے گی، تو آ کے اپنی کہانیاں بیان کرنی، یہ سب جی ہم سب علماء جا کے شاید ڈی پی او سے یا کسی پولیس آفیسر سے ملے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ جناب ہمارے یہ تحفظات ہیں، تو آپ کو کیا فکر ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، آپ کو اس بندے کی کیوں پریشانی لگی ہوئی؟ الیاس چنوٹی صاحب، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک دہشت گرد کی اس نے 5-6 بندے زخمی کر دیے گولیاں مار کے، آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ آ کے اس کے وکیل بن کے اس کے لیے وکالت شروع کر دی وہاں۔ کتنے تکلیف دہ یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، یا آج عمر کے آپ اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ بندے کو اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو قانونی معاملات ہے یا جو پولیس کی تحقیقات ہے وہ مکمل طور پر جب تک سامنے نہیں آئے گی۔ آپ پولیس کے کیوں ملے؟ واقعہ تو ہوا ربوہ میں، آپ چنیوٹ میں، آپ کو کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے؟ ایک سادہ سا سوال ہے۔ جو لوگ تھے جنہوں نے کامنٹس کیے، جنہوں نے بتایا، جنہوں نے بات چیت کی، انہوں نے نیچے یہی لکھا ہوا تھا کہ ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے، ان سے بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ آپ کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی، کس نے اس کو بھیجا وہاں، اور یہ ساری رپورٹ آپ کے پاس ہے۔ اگر ربوہ والوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوں تو پھر میرا خیال ہے پولیس کو ظاہر ہے اس چیز کی
شناختی کارڈ اس کا لاہور کا ملتا یا پتہ نہیں کہاں سے ملتا جا. تو یہ جو مولانا الیاس ہے ان کے بارے میں آپ سب کے علم میں ہی ہے کہ یہ اس طرح کے بیانات کیوں دیتے اور پھر پولیس آفیسر سے مل کر یہ کس طرف کیس کو موڑنا چاہتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہ پولیس آفیسر کو ملے جا. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ پنجاب پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں. حالت یہ ہے کہ چنیوڑ میں پچھلے دنوں جس طرح میں نے ابھی ایک پروگرام کیا تھا 20-22 سال کا لڑکا قتل کر دیا پولیس والوں نے اور وہاں پہ یہ کچھ نہیں کر سکے. ایک عورت کے پیچھے ایک عورت کی فرمائش پولیس چنیوڑ کی نے پوری کرنے کے لیے اس لڑکے کو مار دیا. اب دوبارہ وہ خبر سنی بھی نہیں, کسی کی تحقیقات نہیں. چنیوڑ میں کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پہ آئے دن جو حالات بنتے ہیں وہ آپ سب کی نظر میں. بڑے اچھے لوگ بھی رہتے چنیوڑ میں, یہ نہیں میں کہتا, بڑے بڑے اچھے اور زبردست قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں. مگر یہ جو الیاس چنیوٹی صاحب ہے ان کو اس دہشت گرد کی کیا فکر پڑی, ان کو کیوں پریشانی لگی ہوئی. کچھ تو دال میں کالا ہے. پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے ہمارا کہ دیکھیں یہاں یورپ میں ایک عمر گزر گئی ہماری. کوئی بھی کیس یہاں یورپ میں ہوتا ہے ہمیں سیکھنا تو چاہیے نا کام کا. تو وہ مکمل تحقیقات پہلے کرتے ہیں, پہلے پتہ کرتے ہیں, پھر وہ رپورٹ جاری کرتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو یہاں پہ لوگ جا کے نہیں ان کو سے ملتے کہ ساتھ والے شہر کے لوگ جا کے ملنا شروع کر دیں اور پولیس جو تحقیقات کا بل تو یہ سارا کیس جو ہمارے علم میں ہے CCD فیصلہ آباد کے پاس, اگر چنیور پولیس کے پاس ہے بھی تو آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ جا کے انہیں انڈر پریشر کریں یا ان کو ذہن میں مختلف خیالات ڈالے جائیں. پولیس کو بھی چاہیے کہ بالکل صاف اور شفاف تحقیقات کر کے سامنے لے کے آئیں اور بتائیں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کروایا, کون کون اس میں شامل تھا, جن لوگوں کے اوپر گزری ہے, جو 5-6 لوگ زخمی ہیں وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں, اور یہ بندہ جو آیا تھا یہ کتنا اور نقصان کر سکتا تھا, اس کی گاڑی سے کیا کیا ملا. یہ پچھلی پروگرام میں ہمارے بیورو چیف نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا. آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کتنی بھی سیکیورٹی ہو, جو مرضی ہو, آپ جتنا مرضی دھیان رکھیں, لیکن جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے فائدہ اٹھا لیتے. کئی لیڈر آپ نے دیکھا ہے, یہ آج بھی دیکھ لیں, بے نظیر کے ارد گرد کتنی سیکیورٹی تھی, کتنے لوگ, پر جس نے کام ڈالنا تھا وہ ڈال دیتا. لیاقت علی کتنی سیکیورٹی تھی, ضیاء الحق جہاز گر کر تباہ ہو گیا, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں بغیر سیکیورٹی دیتے تھا. تو یہ بہت چلاک لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں اور یہ اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں. الیاس چنوٹی صاحب ایسے سوال تو پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جو لوگ کامنٹس میں لکھ رہے ہیں وہ خود بھی آپ دیکھ لیں جہاں آپ نے یہ ویڈیو ڈالی ہوئی ہے کہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں. ایک بندے نے بھی آپ کے حق میں کچھ نہیں لکھا, ایک بندے نے بھی جس بندے نے حملہ کیا اور وہاں مر گیا اس کے حق میں بھی کچھ نہیں لکھا, کیونکہ مجرموں کی پشت بنائی کون لوگ کرتے ہیں آج کے دور میں, کون مجرموں کو چھڑاتے. یہ ایک مولانا صاحب پکڑے جائے بدکاری میں, دوسرے مولوی چھڑانے چلے جاتے, وہ سمجھتے یہ گناہ ہی نہیں, یہ سمجھتے نہیں اس چیز کو گناہ ہے. تو میں نے کہا ان کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے, کاپی رائٹس کے ایشو ہوتے ہیں, مگر ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ان کی تصویر میں ساتھ لگا دیتا ہوں. ان صاحب کا ذرا پولیس کو چاہیے پتہ کرے کہ ان کو کیوں پریشانی لگی. ان کے ساتھ یہ مسالے تو میں نہیں کہتا, لیکن پرانے لوگوں کی مسالے بنی ہے, چور کے داڑھی میں تنکا, اس طرح کی باتیں شاتیں لوگوں نے نکالی ہوئی ہیں پرانے لوگوں نے. ان کا کیا مقصد ہے یہ پولیس کو سمجھنا چاہیے. نہ جی تھوڑا سا اپنے چینل کے بارے میں بتا دیں. ایک کامنٹس سے کل ایک صاحب نے کیے تھے, میں یعقوب صاحب سے پروگرام کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی یہ غیر اخلاقی چیز ہے کہ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ ٹائم ختم ہو گیا. اب جو پروگرام کر رہا ہے اس کو پتا ہے کتنا ٹائم ہے, تو یعقوب صاحب کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے, وہ تو کافی لمبی بھی بات کر سکتے ہیں. اس میں غیر اخلاقی چیز کیا ہے, اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے نادان ہیں, ان کو سمجھانا پڑتا ہے, اور ایسی بات دکھیں گے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. جواب اب میں کوئی نہ کوئی دیتا رہتا ہوں تاکہ
دوسروں کی بھی ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز اصلاح ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہمیں اخلاق نہ سکھائیں، پہلے اپنی اخلاقی حالت دیکھیں کہ آپ کی کیسی جا رہی ہے. آپ ٹھیک جا رہے ہیں، اگر آپ کی اخلاقی حالت ٹھیک ہو تو پھر آپ اس طرح کی چیزیں نہیں لکھتے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں.